12 دنوں کی جو جنگ تھی اس کے اندر جو ہے وہ ایران نے سٹرائک کیا ہے، ایران کے میزائلز وہاں پہ پہنچے ہیں۔ مودی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا میں نریندر مودی کی بات کر رہا ہوں، نہیں، نریندر مودی نہیں ہے، یہ ایک اور مودی ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن جو نریندر مودی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی اچھی نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ کیوں اچھی نہیں ہو رہی یہ ایک سرپرائز ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، خاص طور پہ جو پچھلے دنوں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس خبر کا جو سورس ہے وہ بھی ویسٹرن میڈیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے اندر کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، وہ خود یہ بتا رہا ہے۔ ٹیلی گراف نے جناب یہ خبر دی ہے، اور اسرائیل کی جو سینسرشپ تھی اس سے نکل کے یہ سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس کی تفصیلات جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مودی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا میں نریندر مودی کی بات کر رہا ہوں، نہیں، نریندر مودی نہیں ہے، یہ ایک اور مودی ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے۔ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن جو نریندر مودی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی اچھی نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیوں اچھی نہیں ہو رہی یہ ایک سرپرائز ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر اس کے ساتھ کیوں اچھا نہیں ہو رہا۔ تو اینڈ میں کوشش کروں گا کچھ آپ کے کویشچنز بھی جو ہیں وہ لیے جائیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ سے کویشچنز کرتے ہیں، آپ اس کے جواب نہیں دیتے، تو میں کوشش کروں گا اس کے بھی جواب دوں۔ اور پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ سے خود ایک کسوٹی کھیلی تھی کہ شاندانہ گلزار پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں، انہوں نے ایک کوڈڈ قسم کا میسج جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر لکھا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ گیس کیجیے گا وہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے کامنٹ شیئر کیے ہیں، ان کے بھی میں جوابات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کل میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جی نواز شریف کی عمران خان سے ملاقات کی خبروں کو انہوں نے افواہیں قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی تمام خبریں افواہیں ہیں، یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نواز شریف کی اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے جانے کی بات صرف قیاس رائی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے بھائی نے سب سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ فیک خبر ہے، جس کو کچھ اینکروں نے بڑا بڑھا چڑھا کے جو ہے پیش کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھارت نے حملہ کیا تو ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا، ہماری متحد آواز پوری دنیا نے سنی، ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں، اگر کسی نے ماضی میں کچھ کیا ہے تو قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، ایرانی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایران نے بھرپور انداز میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا، ایران کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کا سچا دوست پاکستانی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان تشکر کے نعرے لگے، شہداء کے جنازوں میں پاکستانی پرچم لہرائے گئے۔ تو یہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے بیان آیا، اور دوسری جانب ایرانی چیف آف سٹاف نے جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے، میں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی they had planned for the system to collapse within 48 hours and at most a week، کہ جی اسرائیل جو ہے اس نے یہ سوچا ہوا تھا، پلان کیا ہوا تھا کہ 48 گھنٹے میں شاید ہمارا پورا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ لگے گا۔ اینڈ ٹو ڈسانٹیگریٹ دا کنٹری، کہ جی جو ایران ہے اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بٹ دے فیلڈ اینڈ دا ایرانین نیشن ایمرج وکٹوریس، انہوں نے کہا کہ وہ فیل ہو گئے اور ایرانی قوم جو ہے وہ فاتح نکلی ہے اس پوری جنگ میں۔ In the first phase, we responded with a different plan according to their program. In the second phase, we carried out punitive operations contrary to their predictions. The people set aside the problems and came together more united and cohesive. انہوں نے کہا کہ پہلے فیز میں جو ہے ہم نے اپنی ڈیٹرنس، یعنی کہ اپنی جو ثابت قدمی ہے ہم نے اسے دکھایا، اور دوسرے فیز کے اندر جو ہے وہ ہم نے ان کی سرزمین کے اوپر، اسرائیل کی سرزمین کے اوپر جو ہم نے آپریشنز کیے جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے، ان کے خیالات میں بھی نہیں تھا، اور لوگوں نے جو ہے وہ اپنے تمام تر اختلافات بھلا کے جو ہے وہ یکجا ہو کے یہ جنگ لڑی ہے۔ This is what forced America to step in to help Netanyahu and save him by requesting a ceasefire۔ انہوں نے کہا اور اس طرح امریکہ نے جو ہے بیچ میں چھلانگ ماری اور نیتنیاہو کو جو ہے، بنجامن نیتنیاہو کو جو ہے وہ سیز فائر کرنے پہ مجبور کیا۔ Based on the guidance given by the Supreme Commander in its first message after the start of the imposed war, we had prepared the devastating blow, but with the cessation of hostilities, the opportunity to execute it did not rise۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو ہے وہ آخری ایک مکہ بھی ہم نے مارنا تھا، لیکن چونکہ سیز فائر ہو گیا تو اس لیے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ If another mistake is made, the plan will be carried out۔ انہوں نے کہا اسرائیل جو ہے اب اگر اس کی کوشش کرے گا، دوبارہ اگر اس نے اس کی کوشش کی تو پھر پوری طرح یہ آخری مکہ جو ہے وہ ضرور رسید کیا جائے گا۔ مکوں کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو جناب یہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، یہ ڈیلی ٹیلی گراف نے جناب یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے اب ڈیلی ٹیلی گراف کی جانب سے یہ خبر آنا ظاہری بات ہے ویسٹرن میڈیا ہے، اور آپ جانتے ہیں
کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ کس حد تک اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور فلسطین کے خلاف یا ایران کے خلاف جو ہے وہ اکثر خبریں لگاتا ہے، لیکن یہ خود بتا رہا ہے کہ ایران اسٹرک 5 اسرائیلی ملٹری بیسز ڈیورنگ 12-day وار۔ انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل کی 5 مختلف فوجی جو اڈے ہیں اس کے اوپر اس 12 دنوں کی جو جنگ تھی اس کے اندر جو ہے وہ ایران نے سٹرائک کیا ہے، ایران کے میزائلز وہاں پہ پہنچے ہیں۔ خبر کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل نے اس کی سینسرشپ کی، اسرائیل نے جو ہے اس بات کو چھپانے کی پوری طرح کوشش کی، مانا نہیں کہ ہاں جی ہمارے فوجی اڈوں کے اوپر جو ہے وہ ایرانی میزائل پہنچے ہیں، اور ہر جگہ وہ یہ کلیم کرتا رہا کہ نہیں ایران کے جو میزائل ہیں اسے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اور کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بڑی خطرناک ان کے میزائل جو ہیں وہ وہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ ڈیلی ٹیلی گراف کے اندر لگی ہے، اور مانا جا رہا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ بڑا نقصان کیا ہے اسرائیل کا اس سارے معاملے کے اندر۔ اچھا جی، دوسری جانب ایک اور انٹرنیشنل نیوز بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ یہ ہے برکس سمٹ کے حوالے سے۔ برکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس طرح آپ سمجھ لیجیے SCO ہوتا ہے یا سارک ہے، جس طرح اسی طرح ایک برکس بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، جس کے اندر تقریباً دنیا کی آدھی آبادی کے جو ممالک ہیں وہ تقریباً بن جاتے ہیں، وہ ان کے اوپر مشتمل ہے۔ ان میں کون کون سے ممالک ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں: برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، سعودی عرب، ایران، UAE، ایجپٹ، ایتھوپیا اور انڈونیشیا۔ یہ وہ تمام ممالک ہیں جو برکس کا حصہ ہیں۔ یہ شروع جب ہوا تھا تو یہ برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا نے مل کے جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور شروع کرنے کا مقصد جو ہے وہ بیسکلی امریکہ کے حوالے سے کہ ایک الگ بلاک جو ہے وہ ہمارا بننا چاہیے، اور یہ جو امریکہ کی جو سپریمیسی ہے اسے چیلنج کرنے کے لیے جو ہے بنایا گیا۔ اب اس کا اجلاس جو ہے وہ برازیل میں ہو رہا ہے، اور اس مرتبہ ریو کے اندر جو ہے وہ یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ نریندر مودی جو ہے وہ آلریڈی وہاں پہ پہنچ چکا ہے، لیکن نریندر مودی کو وہاں پہ جا کے یہ بات پتہ لگی ہے کہ اس مرتبہ 3 ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ یہاں پہ آئے نہیں رہے۔ ایک تو جو چائنا ہے، چائنا کے جو صدر ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر شی جن پنگ، وہ بھی اس کے اندر 72 سالہ شی جن پنگ وہ بھی جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں کر رہے، جبکہ ایکچولی یہ برکس جو ہے وہ شروع چائنا کی وجہ سے ہوا تھا۔ 12 سال میں پہلی دفعہ جو ہے وہ کسی اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آ رہے، اور بھیجا جا رہا ہے چینی وزیر اعظم کو، چینی صدر جو ہے وہ خود نہیں آ رہے۔ اب اس کی وجہ جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ نریندر مودی کو جو ہے وہ ایک گیسٹ آف آنر کا جو ہے وہ رتبہ دیا گیا برازیل کی جانب سے، تو چینی صدر جو ہے وہ اس کو سنب کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نریندر مودی کو جو ہے گیسٹ آف آنر کا جو ہے وہ رتبہ دے دیا جائے، تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ شرکت نہیں کریں گے۔ یہ بین الاقوامی تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اس وجہ سے یہ جو شی جن پنگ ہیں وہ شاید اس وجہ سے نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ولادیمیر پیوٹن جو روسی صدر ہیں وہ بھی نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا جی میں بھی نہیں آ رہا۔ اب ان کی وجہ ایک اور بتائی جاتی ہے، اور ان کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس میں سے ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، اور برازیل جو ہے وہ چونکہ اس کا سگنیٹری ہے، تو اس وجہ سے اگر پیوٹن برازیل کے اندر لینڈ کرتے ہیں تو ان کو گرفتاری کا بھی ڈر ہے، تو اس لیے وہ شرکت نہیں کر رہے، مطلب خود فزیکل